بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا. میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثور صاحب رحمہ اللہ تعالی. اچھا میرے بیٹے ماشاء اللہ بیٹا قبول فرمائے. جزاک اللہ. میرے بیٹے اللہ برکت. یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے. ایک گھر والی ہیں الحمدللہ ان سے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا اللہ تعالیٰ سے محبت تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا. چلو بیٹا اب آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بچے کی تعریف یہ ہے جو ٹکے نہیں آ کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اب تھوڑا سا ٹھہر تھوڑا سا جزاک اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بچے ہیں ان کے لیے بھی جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاربعین فی اصول الدین الاربعین شاید یہ الاربعین فی اصول الدین یہ ہے. یہ عربی کے اندر ہے. اس کا ترجمہ کیا حضرت مولانا اشرف الہی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے نام سے. یہ تبلیغ دین ہے. جزاک اللہ. اس کے آخر میں توخانے والوں نے کچھ ساتھیوں نے اس کا نام رکھ دیا تبلیغ دین ما افادات الحسن. تو مجھ سے پوچھ کر نام رکھتے تو میں اس کا نام رکھتا تبلیغ دین ما افادات سروریا اکرامہ. کیونکہ میرے حضرت کے نئے کلمات ہیں اس کے آخر میں ہم نے بڑھا دیے. الحمدللہ میں نے تقریباً یہ 16 سال مکمل کی. اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق تھا تقریباً. تو حضرت اس میں ایک بیان کا مطالعہ کرواتے. جھوٹ کا بیان پڑھا پر میں ایک ہفتہ مشق کر کے بدلاؤ کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی زبان سے. پھر ہفتے کے بعد مشق کر کے پھر خط لکھ کر بھیجتے. حضرت اللہ کا شکر احتیاط رہی ہیں. اور میں ایک ہفتہ اور مشق کروں پھر وہ خط آتے جاتے کر تقریباً کوئی 1.5 مہینہ 2 مہینے 15-20 دن تو لگ ہی جاتے. پھر ابھی ایک دفعہ بھی غلط بات نکلی اگر کوئی جھوٹی بات نکلی تو میں پھر دوبارہ مطالعہ کروں. ایک ہفتہ پھر مشق کر کے بتلاؤں. بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز ہوتے ہیں توجہ دلانے کے. پھر بھی اپنے حضرت سے پوچھا کوئی غلطی ہو جائے کسی بیان میں غلطی ہو جائے تو میں بس اللہ سے توبہ کر لوں پھر احتیاط شروع کر دیں. الحمدللہ ہو جاتا ہے. تو غلطی ہو گئی یا کہ نہیں ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ زبان سے کوئی جھوٹی بات نہ نکلے
لیکن کہیں نکل گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی اور آئندہ کبھی پھر احتیاط شروع کر دی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو حضرت اصلاح کے سلسلے میں بھائی فاروق صاحب، اصلاح کے تو ہم نے آخری سانس تک محتاج ہیں، اصلاح کے آخری سانس تک یاد رکھنا۔ اصلاح کی جو تکمیل ہے نا وہ خاتمہ بالخیر پر ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا الحمدللہ۔ اپنے سینے کی قدر کریں الحمدللہ، اس میں ایمان کا نور ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی آپ کی قدر و منزلت آگے ہیں، کوئی کوٹھی سے نہیں ہے، بنگلے سے نہیں ہے، زمین جائیداد سے نہیں ہے، آپ کی قدر و قیمت یہ ایمان سے ہے الحمدللہ۔ یہ جو ایمان کی دولت ہے یہ ہے آپ کی قدر و منزلت الحمدللہ۔ میں کراچی میں تھا، کراچی قریب جام شور میں، وہاں فجر کی نماز کے بعد بات چیت تھی، تو وہاں ایک بھائی پوچھنے لگے ڈالر کسے کہتے ہیں، ڈالر کسے کہتے ہیں، ڈالر۔ ایک نوجوان کھڑے ہو کہنے لگے دولت تو پیسوں کا نام ہے، کیونکہ کراچی قریب ہے نا، کراچی کا اثر تھا۔ کہ دولت تو پیسوں کا نام ہے، دولت تو پیسوں کا نام ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بات سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے دولت پیسوں کا نام نہیں، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، یہ ہے دولت۔ دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، اور قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت ہے، وہ کلمے کی دولت ہے، وہ نیکی کی دولت ہے، وہ خدا خوفی کی دولت ہے، رب کو خوش کرنے کی دولت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کی فرما برداری کا جذبہ، یہ ہے دولت ہے۔ آپ کے پیارے صحابہ کرام، ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کا جذبہ، یہ ہے دولت۔ کوٹھی، بنگلہ، مکان، زمین، جائیداد یہ دولت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ بھائی آصف، یہ دولت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ لیکن ان ضرورتوں کو آپ کو کیمیا گری بتلا دوں۔ کیمیا گری کسے کہتے ہیں؟ سونا بنانے کا طریقہ، یعنی ان ضرورتوں کو دولت بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان ضرورتوں کو دولت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں اللہ میاں کو خوش کر لیں، راضی کر لیں، یہ بھی آخرت کی دولت اور کمائی بننے چلی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بار بار کرتا رہتا ہوں، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ وہ کاروبار کو نہیں چھڑواتی، اگر کاروبار چھوٹ جائیں تو آپ کو پھر بھائی ہماری ضرورت کی چیزیں کیسے ملیں گی؟ آپ کو آٹا کیسے ملے گا؟ دالیں کیسے ملیں گی؟ آپ یہ پرچون کا سامان کیسے ملے گا آپ کو؟ ایک نظام اللہ نے جوڑ رکھا خدمت سے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کئی دفعہ راستے میں گاڑیاں پٹرول بھرواتا ہوں تو پیٹرول پمپ والے عملے والے حضرات آ جاتے ہیں بیچارے قریب، تو ان سے کرتا ہوں آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار۔ آپ میں جلسے میں جا رہا ہوں، اگر یہ گاڑی میں یہاں اگر تیل نہ ملے تو ہم کیسے پہنچیں گے؟ اگر اسباب کے درجے میں تم ہے، اللہ نے سفر آسان کر دی، اس کی مہربانی ہے۔ اب تیل کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہو رہے ہیں۔ تیل بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔
پہلے تیل جب نہیں نکلا تھا اس وقت وہی یہ سواری میں ہمارے یہاں ایک طالب علم یہاں پڑھتے رہے، مدرسے میں پڑھتے رہے، کہنے لگے کہ میرے لاہور شہر میں میرے دادا جان دوسرے آدمی تھے جن کے پاس کار تھی، دوسرے آدمی تھے یہاں پڑھتے رہے بس کہتے میرے دادا جان لاہور میں دوسرے آدمی تھے جن کے پاس کار تھی، اب تو کاریں ماشاء اللہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یہ سب سہولت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی الحمدللہ۔ بس بات بڑھ جاتی ہے، یہ جملہ اللہ تعالیٰ توفیق سے کہتا رہتا ہوں، بار بار کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ دین کی باتیں کوئی معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کے جذبے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے نوازے۔ تصویر نہیں بنانی بس نا، ہاں تصویر نہیں بنانی، ان میں کچھ نہیں رکھا ہے، اندر رہو اللہ اللہ جہاں میرا بس چلتا ہے وہاں منع کرتا ہوں، ویسے کوئی مجھے پتہ نہیں چلتا، بعض دفعہ وہ جا کے پیچھے کھینچ لیں وہ الگ بات ہے، ورنہ بچنا چاہیے آپ کو۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے آپ کو۔ اللہ اپنی میں مجھے جب تصویر کی قباحت معلوم ہوئی، پہلے بھی خیر نہیں تھی، پہلے نا وہ مدرسے میں وہ آئیڈینٹی کارڈ کہتے ہیں جو شناختی کارڈ ہیں وہ بنواتے ہیں، تو اس کے لیے ایک تصویر وغیرہ کھنچواتے، ایک کے بجائے وہ 3 کھینچ دیتے۔ جب تصویر قباحت معلوم ہوئی تو بس میں نے پھر گھر میں گیا، بس جو کارڈ کی تصویر وہ تو خیر ہے ہی، اس کو تو مجبوری ہے، ورنہ جتنی تصویریں تھیں وہ سب کی سب پھاڑ دیا۔ میں نے کہا میں بڑھاپے کے زمانے میں کوئی بچپن کی تصویر دیکھ لوں تو کوئی جوان تھوڑا ہو جاؤں گا، رہنے لگا کیا لگا، کچھ نہیں میں رکھا رہنا۔ ہاں بس یہاں اللہ میاں کو خوش کریں، جنت میں اللہ کو جوانی عطا فرمائے گا۔ ہاں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اماں نے درخواست کی، حضور دعا فرما دیں اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے، آپ نے خوشی فرمائی کہ بوڑھی آدمی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی آدمی جنت میں نہیں جائے گی۔ رونے لگے کہ حضور فرما رہے بوڑھی آدمی، پھر ان کو تسلی دی کہ بوڑھی آدمی جنت میں نہیں جائے گی، آپ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، جوان ہو کر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ جتنے بھی بوڑھے حضرات ہیں انشاءاللہ جنت میں جوان ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ کی رحمت۔ وہاں پر جردم مردن یا رکھا، جردم مردن، ہاں ایک روایت میں آتا ہے ہر ایک کی عمر 30 سال کر دی جائے گی، ایک روایت میں ہے 33 سال یا رکھنا، ہر ایک چاہے 3 سال کا بچہ ہو یا 70 سال کے بوڑھے ہوں ان کی عمر یا ایک روایت میں 30 سال یا 33 سال، بالکل وہ چڑھتی ہوئی جوانی ہے۔ جردم مردن وہاں پر جیسے بالکل یہ جو بچے جوان ہوتے ہیں نا، ہلکی ہلکی سی بالکل ان کی بس ہلکی سی مونچھیں، ان مونچھ بھی نہیں بس وہ نہ ہونے کے برابر الحمدللہ، ہلکی ہلکی سی ابتدائی بالکل جردم مردن۔ وہاں داڑھی نہیں ہے جنت میں، چلو یہاں داڑھی ہے الحمدللہ، ہاں یہاں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے وہاں الحمدللہ۔ داڑھی کی محبت تو ہر مسلمان کے سینے میں ہے الحمدللہ، شکر ہے۔ میں جانتا ہوں چاہے خود داڑھی نہ ہو ابھی، لیکن داڑھی کی محبت ہر مسلمان کے سینے میں ہے الحمدللہ، اور یہ محبت بھی بڑی بڑی برکت کی چیز ہے اور بڑی سعادت مندی کی چیز ہے الحمدللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ کل پرسوں میرے پاس سری لنکا سے مہمان تشریف لائے ہوئے، سری لنکا سے
جماعت میں موقع لگا رہے ہیں، انہوں نے سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام جنت سے اترے وہ جنت سری لنکا کا ایک شہر ہے، کون سا شہر ہے کسی کو معلوم ہے؟ بہرحال سرندیپ کا علاقہ ہے، سرندیپ کا علاقہ، اب شہر کیا نام ہے، وہاں پر آدم علیہ السلام وہاں پر اترے، تو وہاں پر نا آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، قدموں کے نشانات ہیں۔ تو میں نے پوچھا وہ قدموں کے نشانات کتنے بڑے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ کمرے جتنے نشانات، ایک کمرے قدم جو قد بھی ان کا بہت بڑا تھا، اس اعتبار سے انہوں نے قدموں کے نشانات ہی بڑے الحمدللہ۔ وہاں جنت میں ہر ایک کا جو قد ہے، ہر اہل جنت کا جو قد ہے ہر آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہم راستے میں ہیں، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزرے الحمدللہ۔ بات بڑھ گئی لہو رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ لہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے سوا اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں، اس میں ایک بیان آتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان، اخلاق محمودہ میں سے ایک محمود خلق، ایک اچھا خلق اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ میرے حضرت سے اس سے پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی بس ایک جملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اتباع سنت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اتباع سنت یاد رکھنا۔ سنت کا معنی ہے طریقہ۔ شاشی میں لکھا ہوا ہے، سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر دین میں چلا جائے، جو دین کے اندر رائج ہو جائے۔ ایک معنی کے لحاظ سے سنت کا اطلاق پورے دین پر ہوتا ہے، پورے دین پر یا پورے دین پر۔ سنت کا ہمارے بزرگ صاحب مدینہ منورہ فرمانے لگے اتباع سنت کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ کتنی سنتوں پر آپ پہلے سے عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سلام کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جب بھی مسلمان ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، اتباع سنت کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ بس بات بڑھ جاتی ہے، مضامین آگے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف میں بھی ذکر آتا ہے، جلد اول کے آخر میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یہود میں 10 بڑے، یہود کے اندر 10 مدینہ منورہ میں یہود کے 10 بڑے بڑے علماء تھے۔ فرمایا اگر آپ نے فرمایا اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جائیں تو ان کے پیچھے پوری یہودیت مسلمان ہو جائے، لیکن ان میں سے خوش نصیب عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب ان کا نام عبداللہ ابن السلام تھا، تو بس ان کے نام کی مناسبت سے آپ کا مبارک ارشاد ان کی نام کی مناسبت سے جاری ہوا، وہ من جانب اللہ ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول ما سمعت من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلا کلام جو میں نے سنا وہ یہ تھا کلام، کیسا پیارا کلام کہ افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ان کا نام بھی عبداللہ ابن سلام تھا، ان کی نام کی مناسبت سے کہ افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام اور تدخلوا الجنۃ بسلام۔ افشوا السلام، افشوا السلام کہ تم سلام کو عام کرو، تم سلام کو پھیلاؤ یا کرا۔ اللہ اپنی مہربانی فرماتا ہے، سلام یہ مسلمانوں کا شعار ہے، نشانی ہے مسلمانوں کی۔ ہمارے بھائی شہزاد صاحب ہیں، یہ امیر قریب ریاست ہے چلی، مجھے کہیں بتلانے لگے کہ وہاں 5 کروڑ کی آبادی ہے، صرف 5 مسجدیں ہیں، 5 مسجدیں ہیں وہاں پر، اور ان میں سے بہت سے لوگ نہیں ہے یہاں سے لبنان سے فلسطین سے ہر کر کے مسلمان گئے یا گئے، لیکن اگلی نسل ان کی بالکل اسلام سے بالکل بے خبر ہو گئی۔ بھائی یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، مولا یہ مسجد کا ماحول، مدرسے کا ماحول، یہ آپ کے ایمان پر پہرے کا ماحول ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے وہاں میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر بھی، اور لندن بھی جانا ہوا، وہاں پر کچھ گجرات کے علاقے کے مسلمان پہلے سے کافی عرصے سے وہاں پہلے سے آباد ہیں، بعد 150 سال سے 200 سال سے وہاں پر آباد ہیں، لیکن ان مسلمانوں میں یہ خوبی دیکھی وہاں گجرات کے مسلمانوں میں کہ جہاں اب اور بھی ہمارے مسلمان بھائی رحمۃ کہ وہ جہاں بھی گئے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی ہم نے کہ ہم مسجد بنائیں، ہم مسجد بنائیں، بچوں کی تعلیم کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ یہ جو ماحول ہے پاکستان کا ماحول، یہ سب اصل ہے نیک صحبت ہے، ہاں غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں۔ تو بھائی شہزاد صاحب کو کہنے لگے کہ ہم وہاں پر وہاں چلی میں تو ہم ذرا معلوم کرنے کے لیے کہ یہاں مسلمان ہیں، گشت کرتے ہیں، عام طور پر تو کفار کا ہی ماحول وہاں پر، کہتے ہیں ہم ذرا بس جب جاتے راستے میں جاتے تو سلام کرتے ہوئے جاتے، السلام علیکم السلام علیکم، تو اگر آگے سے کوئی کہہ دیتا کہ وعلیکم السلام ہے تو پھر ہم پہچان لیتے کہ یہ مسلمان ہے۔ الحمدللہ تو یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے اپنا۔ قادیانی ہے نا، قادیانی یہ مسلمانوں کے شعار کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، اور یہ قادیانی یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہے۔ ان کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نام کی مناسبت سے آپ کی زبان اقدس پر یہ مبارک کلمات جاری ہوئے کہ افشوا السلام، تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ یا کرنا اللہ اپنی مہربانی فرمایا، قدم قدم پر ہمارا جا رہا ہے۔ آپ سلام نہیں کریں گے
اور الفاظ آپ خلق بول لیتے ہیں اور بھی، جو یعنی اصل ہے مسلمان کی ملاقات کی ابتدا بالسلام، جاتے وقت بھی سلام کریں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب اگر اتنا کہ السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہیں گے 30 نیکیاں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ مغفرتہ کہیں گے تو 40 نیکیاں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک نیکی قیمت یہاں اندازہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کہ یہ کیا آپ خزانے کما رہے ہیں۔ ایک نیکی قیمت، ایک معمولی سے معمولی نیکی، معمولی کا مطلب یہ ہے کہ یہ معمولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہو۔ ہاں یہ نہیں کوئی معمولی قیمت ہے اس کی نہیں ہے، ایک معمولی سی معمولی نیکی، معمولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہو۔ اب ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، کتنی آسان سی نیکی ہے الحمدللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا آپ نے، یہ کتنی بڑی آپ نے کمائی کی، کتنی بڑی کمائی کی ہے۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے الحمدللہ، جس نے باہر سورج چمکا رکھا ہے، رات کو اندھیرا تھا، رات کو اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رات کو اندھیرا تھا، آپ نے دیکھا، رات میں گاؤں میں تھا، بتی گئی ہی، وہاں اندھیرا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ رات کو اندھیرا ہم نے کتنے بلب جلاتے ہیں، رات کو اندھیرا ہو تو کتنے بلب جلاتے ہیں، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا ہے الحمدللہ۔ ایسے کوئی بلب جلا سکتا ہے اللہ؟ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ ہاں اسی پردے نیکی میں بڑھا رکھی، اسی پردے نیکی میں بڑھا رکھی ہے۔ موت سے پہلے ایک بار سبحان اللہ کہیں، موت کے بعد کروڑ بار سبحان اللہ کہیں، یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھاری اور افضل ہے۔ یہ دار العمل ہے، دار العمل، یہ عمل کا گھر ہے الحمدللہ۔ آگے میں موت کے بعد تو دار الجزا ہے، تو وہ بدلے گھر، وہاں تو جو کیا ہے اس کا انعام ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا کر شریعت مطہرہ یہ ہماری دکان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صاحبہ نے کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، قدم قدم پر رہنمائی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ سب حدیث شریف کی کتابیں ہیں، آگے یہ سب حضور کے مبارک فرامین ہیں۔ یہ اوپر تفسیری کتاب ہے، قرآن پاک کی تفسیر جلالین ہے۔ ارے کرتے رہتا ہوں، آپ کا لقب امی ہے، امی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے،
اور یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں اور حتیٰ قرآن پاک کا مبارک نور، یہ سب آپ کے سینہ اتھر کا نور ہے الحمدللہ۔ اور قرآن پاک میں آپ پڑھیں کتنی ہیں، اور قرآن پاک میں آپ پڑھ لیں تلاوت کرتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما غل صاحبكم وما غوا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ ایک موتی دوسرے موتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ ناظر قرآن پاک تو سب پڑھا ہے، مجھے امید ہے سب نے پڑھ رکھا ہوگا، اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں، اپنے بچوں کو ناظر قرآن پاک تو سب کو پڑھائیں، ایک حافظ بن جائے، دو حافظ بن جائے، اللہ کا انعام۔ نیک تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بنائے اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، عالم دین بن جائے وہ بھی اللہ کا انعام۔ اللہ اپنی بارگاہ میں، ورنہ ان طلباء سے آپ کی محبت ہے الحمدللہ، یہ محبت بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ انشاءاللہ ملائے گی الحمدللہ۔ کبھی کبھی طلباء سے، ان طلباء سے بھی کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں الحمدللہ۔ بھائی فاروق صاحب، آپ کی کمائی اپنے لیے نہیں ہے، آپ کی کمائی صرف اپنے لیے نہیں ہے، آپ کی کمائی میں جہاں اپنے بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اقرباء رشتہ داروں کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ یہ تو مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے الحمدللہ۔ ہاں، طلباء کی خدمت کرنا یہ حضور کی مبارک سنت ہے۔ میں کل بخاری شریف کے سبق میں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر غریب درویش طلباء رہتے تھے، ان کا ابو داؤد شریف میں ان کا حال بیان کیا، یعنی جو درویش فقراء طلباء بعض ایسے تھے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی چادر ہوتی، ایک لمبی چادر ہوتی، یہاں دو مخالف کنارے، یعنی گردن کے اوپر دو مخالف کنارے نکال کر اوپر گردن کے اوپر گرہ لگا لیتے ہیں۔ صرف بعض کے پاس صرف یہ ازار ہے، ازار تہمن کے بقدر چادر ہوتی، تہمن کے بقدر۔ بھائی مدثر سو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے الحمدللہ، چلو غیر اختیاری طور پر نیند آ جاتی ہے، چلو جزاک اللہ، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، نیند غیر اختیاری ہے، کیا رکھ ہاتھ میں نہیں، ہاں صاحب صفحہ کا ہے، سبحان اللہ۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے، کتنا بڑی بھی تیز ہے، ابھی بس پہلا جملہ ہی پڑا ہے مخل۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، چلو یہ سب باتیں خیر کی ہیں الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ صاحب صفحہ کے چبوترے کے طلباء، بعض کے پاس صرف نہ ایک لنگی، ایک ازار ہے، لنگی کے بقدر چادر ہوتی، بس وہ لنگی باندھ رکھی ہوتی انہوں نے۔ بعض صحابہ اتنے غریب ہوتے کہ ان کے پاس سطر ڈھانکنے کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے، لَيَسْتَتِرُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، دوسرے صحابی سے چادر لے کر، کپڑے کا حصہ لے کر اپنی چادر کو ڈھانک، یعنی اپنے جسم کو ڈھانکتے پڑھیں، سطر والے حصے کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے، ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوال تو تم تب پوچھو
جب تم میں سے سب کے پاس پہننے کے لیے 2 کپڑے ہوں. اولی کلکم ثوبان، کیا تم سب کے پاس پہننے کے لیے دو کپڑے ہیں؟ یعنی صحابہ ایسے تھے کہ بعض ایسے غریب کے بالکل پہننے کے لیے 2 کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. اللہ اپنی، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تو غریب سے غریب آدمی بھی اللہ کا شکر ہے اللہ نے یعنی اللہ نے سر چھپانے کے لیے اور جسم کو چھپانے کے لیے اللہ نے کپڑے دے رکھے الحمدللہ. اللہ اپنی اور سبحان اللہ ہے. اور کیا ابن یعنی ظاہری حال ان کا ایسا بات سے کوئی اور، لیکن یہ اصحاب صفہ کے چبودرے کے طلباء تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا، یہ بخاری شریف میں کھول کر دکھلا دوں آپ کو. طلباء کی خدمت کرنا یہ بھی حضور کی مبارک سنت ہے الحمدللہ. اس سے مال میں کمی نہیں، اللہ اور برکتوں سے بھر دیتے ہیں الحمدللہ. بس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول الحمدللہ. کل ہی میں نے سب پڑھایا تھا، اللہ تعالی توفیق سے یہاں پر کل اور مہمان تشریف لائے ہوئے تھے یہاں سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں الحمدللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ان اصحاب الصفۃ کانوا اناسا فقراء، کہ اصحاب صفہ کے چبوترے کے طلباء. یہ چبوترا مسجد نبوی شریف کے اندر ہی تھا، مسجد کے اندر ہی نہیں. اب جو چبوترا بنا ہوا جہاں حج پر جاتے ہیں یہ تو خیر معروف ہے اس کے بارے میں کہ اصحاب صفہ کے چبوترا، اصل جو چبوترا تھا وہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہی تھا الحمدللہ. ایک جانب اس کی جگہ بتلائی تھی ہمارے یہاں تھا وہ چبوترا. باقی واللہ عالم. وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بالثالث، کہ جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو تیسرے یہ طالبوں کو ساتھ لے جائیں گے. یہ خود حضور اعلان فرما رہے ہیں. اور فرمایا جس کے پاس 3 آدمیوں کا کھانا ہو، یعنی وین اربعون، اگر 4 آدمیوں اور اگر 4 آدمیوں کا کھانا ہو تو فخامس او سادس، پھر وہ 5 میں کے ساتھ 6 طالبوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے. کھانے میں اللہ برکت عطا فرما دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 3 طلباء کو لے کر فرمائے ان کی خدمت میرے ذمہ ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 طلباء کو لے گئے. 10 طلباء کو وانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعشرہ. بہرحال اب اگر لمبی حدیث ہے، درمیان میں اشارہ کرتا ہوں کہ وہ طلباء کھانا کھا رہے. دیکھو طلباء کی خدمت سے، صدقہ خیرات سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلباء کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے کر گئے. وہ کھانا کھا رہے تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر دیکھ رہے تھے. اور میں ما كنا ناخذ من لقمۃ الا ربا من اسفلها، طلباء اوپر سے کھانا کھا رہے ہیں اور نیچے سے کھانا بڑھ رہا ہے الحمدللہ. آگے روایت میں ہے حتیٰ کہ 3 گنا بڑھ گیا کھانا بڑھ گیا الحمدللہ. اور پھر یہ برکت والا کھانا اور وہ ابوبکر صدیق اس کی حصی برکت اللہ عطا فرمائے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ طلباء ہیں، ان سے محبت کیا کریں. یہ محبت بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، میں بھی اللہ کا شکر ہے اپنے سب بزرگوں سے محبت رکھتا ہوں الحمدللہ. اس محبت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ سمجھتا ہوں الحمدللہ. میں خود بھی گنہگار، لیکن ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان ہوں
ان سے پوری محبت سے ہمیں پیش آتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ وہ کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے الحمدللہ۔ تو خدمت کا موقع ملے خوب کریں خدمت الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، جتنی حکمت کسی میں 10 روپے کی ہمت 10 روپے 1 روپے بھی ڈال دیں۔ جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1956 میں یہ جامع شفیع کی جو مسجد ہے اس کی سنگ بنیاد وہاں رکھی۔ یہ مسجد تعمیر ہوئی تو پھر حضرت نے یہاں مسجد کے چندے کا ڈبہ رکھوایا وہاں مسجد کی یا مرثی خدمت کرنی ہو تو وہ چندے کا ڈبہ حضرت رکھوایا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہاں لاہور شہر ہے آس پاس خود لاہور سے باہری طائر میں کہیں لاہور شہر کا علاقہ ہے تو اس میں تو لوگ ویسے ہی خدمت کر دیتے ہیں، اللہ والوں کی کتنی گہری نظریں ہوتی ہیں۔ حضرت فرمانے لگے میں نے یہ چندے کا ڈبہ اس لیے رکھوایا، بعض لوگ غریب ہوتے ہیں وہ اللہ گھر کی طلبائی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیا معلوم کہ وہ رات کے اندھیرے میں اخلاص سے 1 روپیہ بھی ڈالیں اللہ اس کو کروڑوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ گنتی کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ کون میرا بندہ کہاں میرے لیے لگا ہوا الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ دلوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں کو دیکھ کر پھر اللہ عمل کی قیمت لگاتے ہیں الحمدللہ۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ الحمدللہ، تصویروں میں نہ پڑا کر ان میں کچھ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہمیں کوئی جانے نہ جانے بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے الحمدللہ۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ نے ہندوستان کے مقابلے میں کچھ ہماری افواج کو فتح عطا فرمائی، لیکن اس میں بالکل اس انداز سے کوئی یعنی وہ اس دن کو نہ منایا جائے کہ بالکل گناہ کی باتیں کریں آپ نے۔ بس سے بات بڑھ جاتی بھائی فاروق صاحب کیا کروں۔ ہاں دن منانے کا تو خیر تصور ہی نہیں ہمارے یہاں لگا۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ان کی مہربانی سے ان کی مدد سے ہوا ہے، ہمارا کیا کمال ہے الحمدللہ۔ فتح اور شکست یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ان کی اللہ نے مدد فرما دی الحمدللہ۔ اللہ نے دشمن کے پر دھاؤ بٹھا دیا، لیکن اس میں کوئی اپنے اندر کوئی یعنی بڑائی نہ آنے پائے، فخر نہ آنے پائے اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لا رہے، مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے، اور آپ کا سر مبارک سواری کی گردن کے ساتھ لگا ہوا، یوں لگا ہوا، یعنی اتنی تواضع جو ان کے سارے کے اندر داخل ہو جاتے، اور لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے اللہ کا ہے، اور حضور فاتحان انداز میں داخل ہو رہے اور آپ کا سر مبارک وہ سواری گردن کے ساتھ یوں لگا ہوا، سر ایسے جھک کر داخل ہوا۔ حضور کا پیارا ہمارا ہے، اس لیے کوئی نامناسب کام نہیں کرنا چاہیے، گانے بجانے اور تماشے آخر ان میں کیا رکھا رہا ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نیک بول بولیں، وہ ہے، لیکن بہرحال حال ہے غلط طریقہ اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بھائی فاروق کیا کروں، چلو جتنا بھی ہو جائے اللہ قبول فرمائے، خیر کی باتیں، خیر کی مجالس
یہ آپ حضرات کی محبت کا ہی صدقہ ہے. آپ تشریف نہ لائیں تو میں کیسے یہ باتیں کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا جو آپ کی مبارک مجلس کی برکت سے، قدموں کی برکت سے اللہ کہلوا دیتے ہیں. الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین آمین.